बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ये अल्लाह ताला का मेहमान महीना, बरकतों वाला, शान वाला महीना आया। उसका शुक्र उसने हमें एक बार फिर ये अता फरमाया। अल्लाह ताला इसकी बरकत भी अता फरमाए। माह रमदान में मुसलसल तफसीर के बयान की जगह उन्वानात होते हैं। इस महीने से मुताल्लिक पहले जुम्मे में रमदान और रोज़े के फ़ज़ाइल व मसाइल, दूसरे जुम्मे में ज़कात के हवाले से, तीसरे जुम्मे में बदर, ग़ज़वा-ए बदर, मौलाए कायनात और एतिकाफ़ के हवाले से बयान होता है। और आखिरी जुम्मे में हम यौम तजदीद अहद मनाते हैं, नबी की मोहब्बत में ज़िंदा रहने का वादा दोहराते हैं। ये हमारे मौज़ूआत होते हैं। रोज़ाना रात को तरावी के बाद दर्स भी होता है। हर जुमेरात को और हर शब क़द्र में यहाँ यासीन शरीफ भी पढ़ी जाती है। दीगर प्रोग्राम भी होते हैं। आज पहला जुम्मा है इस साल के रमदान का। इंशाअल्लाह इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। रब ताला मुझे हक़ बयान करने, हम सबको हक़ सुनकर उसको कबूल करने, उस पर अमल करने और उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए वो लोगो जो ईमान लाकर हमारे हो गए हो, ए मानने वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, लिख दिए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें परहेजगारी मिले, तुम्हें तक़वा मिले, तुम सुधर जाओ, निखर जाओ, संवर जाओ। इस आयत का तर्जमा और कुछ मफ़हूम आपके सामने बयान किया। पहली बात तो ये कि हम जब भी कोई काम करते हैं, हमारा मिजाज है कि हम पहले तय करते हैं कि क्यों कर रहे हैं, कुछ मिलेगा, फायदा होगा, नफा कितना होगा, कैसे होगा। तो इस पर बहुत आसान जवाब के रोजे की गरज़ो गायत तक़वा है। क्या है? ऊंची। अल्लाह से डरना, उसकी नाफरमानी से बचना, ताकि वो राजी हो जाए। तक़वा परहेजगारी को कहते हैं कि हम गुनाह की तरफ खुद से ना जाएं। भूल चूक हो जाए तो तौबा करें, इरादा ना करें गुनाह का, जानबूझकर नाफरमानी ना करें। तो पूरे महीने में अगर रोजेदार में तब्दीली नहीं आती तो उसने रोजे के मकसद को जाना नहीं। भूखा रहा, प्यासा रहा दिन भर, लेकिन उसने
اس مقصد کو نہیں جانا تو پھر کچھ اس نے حاصل نہیں کیا۔ میں آپ سے صرف اشاروں میں باتیں کر رہا ہوں۔ زندگی بھر مال کماتے ہو، کاروبار، نوکری، مزدوری، جو بھی آپ محنت کر کے کماتے ہو، آپ کی عزت پہ بن جائے تو مال لوٹاتے ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کیونکہ مال سے آپ کی آبرو کی قیمت زیادہ ہے، تو آبرو کے لیے مال قربان کر دیتے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایمان کے لیے آپ کے پاس گناہ قربان کرنے کا جذبہ نہیں؟ ایمان کو آپ نے بہت ہلکا سمجھا ہوا ہے کہ اس ایمان کے لیے میں نافرمانی چھوڑ دوں، غلط عادتیں چھوڑ دوں، جھوٹ چھوڑ دوں، غیبت چھوڑ دوں، حرام غلط باتیں چھوڑ دوں۔ نہیں، تو پھر ہم نے ایمان کی قدر نہیں کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کڑوی بات کر رہا ہوں، ہمارے جو اعمال ہیں اگر دیکھا جائے تو قبولیت کے لائق نہیں ہیں، بلکہ عقوبت اور سزا کے لائق ہیں کہ ان کی پکڑ ہو، ان پر گرفت کی جائے۔ ہم لوگوں نے جس طرح بھی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، ہم جانتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ہم نے بہت اہتمام کیا، بہت اچھے رکھے تو قبول کر لے، بلکہ یہ اس کا کرم ہے کہ قبول کر لیتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ غرض و غایت بھوکا رکھنا نہیں ہے، پیاسا رکھنا نہیں ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ تقویٰ۔ پھر کہیے گا، اونچی کہیے گا، تقویٰ۔ اب اس تقویٰ کو سمجھ لیں، کیونکہ انسان کی تمام نیکیاں اسی کے گرد گھوم رہی ہیں۔ جس نے تقویٰ پا لیا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیارا ہو گیا۔ روزے کا حکم نفس پر بھاری، بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، تو حکم دینے سے پہلے بڑے پیارے انداز میں پکارا، یا ایھا الذین آمنو۔ حکم جو ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اس سے پہلے پیار سے پکارا۔ کیا مطلب؟ اے ایمان والو، اپنے نصیب پر ناز کرو، اللہ نے یہ اوروں کو حکم نہیں دیا ہے، تمہیں دیا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ہمارے ہو، تو جس کو اللہ فرما دے کہ ماننے والوں جو ہمارے ہو گئے ہو، پھر وہ اللہ کے اس فرمان پر قربان ہو یا نہ ہو۔ آپ کو ویسے ہی کوئی پیار سے پکار لے، آپ کہتے ہیں جان لے لو، تو یہاں رب تعالی جس نے نعمتیں دی ہیں، سب کچھ دیا، وہ ہمیں اتنے پیار سے پکارے تو پھر ہمیں ماننا چاہیے یا نہیں؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے ہو، سنو، تم پر روزے فرض کیے گئے، ایام 20، 13، 14، 15 ہر مہینے 3 روزے ہوتے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر چلے آ رہے۔ پھر 10 محرم کا روزہ یوم عاشور کا شروع سے چلا آ رہا ہے، کسی اور موقع پر بھی روزے نفلی طور یا دوسرے، لیکن یہ 2 رمضان مدینہ منورہ 2 ہجری، حضور جب مکہ سے مدینہ آ گئے، دوسرا سال تھا، 15ویں برس اعلان نبوت کے 15ویں برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کلمہ تھا، گواہی تھی، نماز، زکوٰۃ، اب روزے فرض کر دیے گئے ہیں، پورا 1 مہینہ، پورا 1 اونچی، ہاں جی، تھوڑے سے بھی نہیں ہے، زیادہ بھی، پورا سال نہیں ہے، 1 ہفتہ نہیں ہے، کتنے ہیں؟ 1۔ گرمی ہو، سردی ہو، غریب ہو، امیر ہو، دنیا کے کسی کنارے پہ سب ایک ہی مہینے میں، یہ اسلامی مساوات ہے۔
یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے اور دوسروں کے لیے اور سب کے لیے ایک مہینہ. میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا یہ عالم اجسام ہے، عالم دنیا جس کو کہتے ہیں، جسموں کی دنیا. اس سے پہلے تھی روحوں کی دنیا، عالم ارواح. وہاں صرف روحیں تھیں، جسم نہیں تھے. تو جب تک روح تھی، جسم نہیں تھے، کھانا پینے کا سلسلہ نہیں تھا. جب کھانے پینے کا سلسلہ نہیں تھا تو گناہ بھی نہیں تھا، گناہ بھی نہیں تھا. اجزائے جسم کا یہی حال تھا کیونکہ کھانا پینا نہیں تھا. اب دونوں مل گئے، روح جسم سے اور جسم روح سے. ان دونوں کو غذاؤں کی ضرورت پڑ گئی. جب غذا ان کی ضرورت بن گئی تو گناہوں میں مبتلا ہو گئے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا. کھانے پینے نہ بندہ تو اس میں کچھ کرنے کی ہمت ہوتی ہے، اونچی غلط سوچنے کی ہمت ہوتی ہے. تو یہ بتایا گیا کہ ہم اگر اپنی غذا پر کنٹرول، کمانے میں بھی اور کھانے میں بھی اگر صحیح رہیں تو ہم کبھی بگڑے نہیں. توازن خراب کرتے ہیں نا. بہرحال اب ضرورت تھی کہ اس بندے کو جو پہلے صرف روح تھا اب جسم بھی ساتھ، تو اس کو اس کی پسندیدہ غذاؤں سے کچھ دن باز رکھا جائے تاکہ اس کو وہ پہلی حالت یاد آئے. کھانا پینا ضرورت ہے میری، مگر میں بنا کھانے پینے کے لیے نہیں. نفس اور روح جسم میں ہے، ایک کی قوت دوسرے کا ضعف. ضعف کہتے ہیں کمزوری کو. جسم قوت والا ہوگا، روح کمزور. روح طاقتور ہوگی تو جسم کمزور. تو ہم نے کرنا ہے نفس کو کمزور. اللہ تعالی نے مہربانی کر دی کہ تم نفس کو کمزور کرنا چاہتے ہو، طریقہ میں دے رہا ہوں. عبادت 1 مہینہ کر لو، روزے رکھ لو، تو کیا ہوگا؟ ایک طرف تو تمہارا سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا، دوسری طرف اس روزے کی جزا کیا ہے؟ ہر نیکی، کسی نیکی کا بدلہ ڈبل، کسی کا 10 گنا، کسی کا 70، کسی کا 700، کسی کا اللہ جتنا چاہے. مگر روزہ رکھنے والوں، روزے کی جزا 10، 700، 1400 نہیں ہے. روزے کی جزا میں خود ہوں. میں دوں گا یا میں خود ہوں، دونوں طرح کہا گیا. سب عبادتوں میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، اس عبادت میں کچھ چھوڑنا ہے. کچھ کھانے پینا چھوڑ دیتے ہیں نا. قیامت میں قرض خواہ، جس نے قرض لیا ہوگا اس کو دینا ہوگا. اگر دنیا میں اس نے نہیں دیا تو وہ مانگے گا تو وہ تمام دوسری عبادتیں چھین سکتا ہے آپ سے. روزہ نہیں، روزہ نہیں. اللہ نے فرما دیا روزہ ہمارا ہے، کسی کو نہیں ملے گا. سب عبادتوں کا صلہ جنت ہے، روزے کا صلہ ہم خود ہیں. روزے کی جزا خالق جنت، جنت بنانے والا رب تعالی ہے. میں محبت والوں کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سن تو سب لیں، سمجھیں گے کچھ. کہنا ماننے والے کو انعام ملتا ہے، کہنا ماننے والے کو، عاشق کو محبوب ملتا ہے. کچھ انعام کے لالچ میں روزہ رکھتے ہیں، کچھ محبوب کی یاد میں رکھتے ہیں. فرق ہے، جو محبوب کے لیے رکھتے ہیں محبوب نے فرمایا میں ان کو ملوں گا. روزے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ
جب تک روزہ عبادت میں ہے. اب وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، جسم کی میل گندگی دور کرتے ہیں، مسجد میں آنے کے قابل ہوتے ہیں، روزہ رکھ کے آپ اپنے اندر کو پاک کر لیتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جانے کے قابل ہو جاتے ہیں، دربار یار میں جانے کے لائق ہو جاتے ہیں. یہ نفس کی اصلاح ہے، ہلاک نہیں کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے، تاکہ وہ اس طرح چلے جیسے رب چاہتا ہے. ایک مہینہ کیوں فرض؟ کیوں کہتے ہیں نا زمانے کی 3 مدتیں ہیں. زمانہ ہوتا ہے ٹائم، ہفتہ، مہینہ، سال. سال ہوتا تو بہت زیادہ ہو جاتا، ہفتہ ہوتا تو بہت تھوڑا ہوتا، اس لیے درمیانی مدت کتنی؟ 1 مہینہ. دنیا کے درخت بہت بڑے بڑے ہیں، پھل چھوٹے چھوٹے. درخت بڑے بڑے، پھل اونچی چھوٹے چھوٹے. یہ دین ہمارا اسلام، اس میں کام چھوٹے چھوٹے ہیں، اجر بڑے بڑے ہیں، ثواب بڑے بڑے ہیں. رب تعالی کی عطا. اللہ تعالی نے رمضان میں روزے فرض کیے، مہینہ جس میں درجہ، مرتبہ، ہر لحاظ سے فضیلت ہے. روزہ بھی افضل ہو گیا تو مہینہ بھی وہ رکھا جو افضل ہے، عمل بھی اچھا تو اس کا وقت بھی اچھا. یہ رمضان اس سے مشتق موسم خریف جو کہتے ہیں، بارش ہو جائے زمین دھل جاتی ہے، ربی کی فصل اچھی لگ جاتی ہے. یہ اصل میں ہمارے اندر اوور ہالنگ، دل دماغ سے گرد و غبار، میل کچیل دھونے آیا ہے، تاکہ ہمارے اعمال کی کھیتی پر بہار آ جائے. یہ نیکیوں کا موسم بہار. وہ رب اتنا مہربان، ہم اس کا کیا حق ادا کرتے ہیں، وہ پھر بھی مہربانی کرتا ہے، موقع پہ موقع دیتا ہے. صرف مہینہ نہیں دیا، مہینے میں کیا فرمایا ہے؟ کتنا ثواب. افطار کرو گے نا تو کھاؤ گے تم، ثواب ہم دیں گے، اور جو مانگو گے دیں گے. افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہونے کی خوشخبری سنا دی. فرمایا اس وقت کتنوں کو جہنم سے آزاد کریں گے. جمعہ آئے گا، جمعے میں اور زیادہ کریں گے. راتیں آئیں گی، شب قدر آئے گی تو سبھی کو معاف کر دیں گے. اور پھر جو سارے مہینے سست رہا، وہ چاند رات، عید کی رات محنت کر لے گا، اس کو بھی معاف کر دیں گے. مہربانی ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم سستی کریں؟ ہمیں تو چاہیے کمر کس لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے محفل سجاتے ہیں، صحابہ کو بلاتے ہیں، سنو ایک مہینہ آنے والا ہے، اس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جائے گا. نفلوں کا ثواب اونچی فرضوں کے برابر ہو جائے گا. فرض کا 70 درجے زیادہ ہو جائے گا. 70 گنا. جمعہ فرض ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں، رمضان کا جمعہ کتنا ہو گیا؟ 70 جمعوں کے برابر ثواب ہے. یہ نہیں کہ آپ نے 70 جمعے پڑھ لیے، لوگ صرف رمضان میں پڑھ لیے، پورے سال کے ہو گئے نا. نہ، جمعہ فرض ہے. جس طرح نماز جمعہ رمضان میں ہے، اسی طرح 12 مہینے ہے. مگر چونکہ آپ عادی ہوئے ہو شیطان کے، اس حوالے سے ابھی بات کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے جو کسی کو روزہ کھلوائے، اس کو پورے روزے کا ثواب ہوتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. تو پتہ چلا کہ یہ مہینہ عام مہینہ نہیں، بلکہ
پھر اس میں ایک رات جو 1000 مہینے سے بہتر. اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت، دوسرے 10 دن مغفرت، تیسرے 10 دن آگ سے آزادی کے ہیں. پہلے تیار کرو گے رحمت والے ہو جاؤ گے. اب رحمت والے ہو گئے تو اگلے 10 دن میں مغفرت والے، اور جب مغفرت والے ہو گئے تو پھر اب آخری جو 10 دن ہیں ان میں آگ سے مکمل آزادی. عید پڑھو گے تو بالکل پاک صاف ہو کے پڑھو گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان اللہ تعالی کا مہمان. کڑوی دوا ڈاکٹر کے کہنے پہ پی لیتے ہیں یا نہیں؟ اونچی کیوں پیتے؟ حالانکہ پیسے آپ نے دیے ہوتے ہیں، وہ مفت نہیں دیتا دوا. آپ کو کہتا ہے ٹھیک ہے جی یہ بازاروں کی لینی پڑے، لیتے ہو یا نہیں؟ پیتے ہو یا نہیں؟ کیوں پیتے ہو؟ پتہ ہے کڑوی ہے، بڑی مہنگی ہے، پھر بھی لیتے ہیں، پیتے ہیں. نہیں جسم ٹھیک ہو جائے گا، یہ میرا بھلا کر رہا ہے. وہ پیسے لے کے یہاں رب رحمتیں دے کے تو رب کی نہیں مانتے، رب کے حکم کو کڑوا سمجھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. ارے اپنا باطن اگر خراب ہو نا، کہتے ہیں جی شیشہ صاف کرو، پہلے تو اپنا منہ تو صاف کر، اپنے آپ کو صاف کرو. شیشے پہ میل نہیں چڑھی ہوئی، میل تم پہ چڑھی ہوئی ہے، وہ اتارنی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس مہینے میں کوئی یہ سمجھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ راشن بچا رہا ہے، ایک ٹائم لوگوں کو کھانے کو نہیں ملے گا تو کچھ تھوڑا سا، اور نہیں، اس مہینے میں تو رزق بڑھ جاتا ہے. آپ 11 مہینے میں اتنا نہیں کھاتے ہوگے جتنا اس ایک مہینے میں کھا لیتے ہو. سحری افطاری کے ذرا آپ رونقیں دیکھو، غذائیں دیکھو، لسٹ دیکھو، ماشاءاللہ. تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو ہمیں ہرگز سستی، آپ کا ارادہ ہوگا تو آواز نکلے گی نا، سستی نہیں کرنی. رب نے دیا ہے تو ہمیں جستجو کرنی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اندر جانے والا سانس جو اندر جا رہا ہے معین حیات ہے، یعنی زندگی کو مدد دے رہا ہے. باہر آنے والا روح کا مفرح، روح کو فرحت پہنچا رہا ہے. تو ہر سانس میں نعمت کا شکر واجب تھا ہم پر. ہمیں تو چاہیے تھا کہ اگر سارا سال بھی روزہ رکھنے کو کہا جاتا اور بار بار ہمیں کہا جاتا کہ ہر وقت شکر ہی کرتے رہو، وہ بھی کم تھا. اس مالک کی مہربانی ہے، وہ تھوڑی سی محنت کروا کے بہت بڑا اجر دے دیتا. اللہ تعالی توفیق دے. میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ ضروری نہیں ہے، مگر آج کی دنیا میں لوگوں کو لگایا گیا کہ جو چیز عقل میں آئے، لاجیکلی اگر وہ سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ کچھ لوگ عقل کے پیمانے پہ دین کو ناپنے لگ گئے. انہوں نے آ کر ایسی باتیں ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پہ شروع کر دیں، لوگوں کو گمراہ کرنے لگ گئے. لوگ کہتے ہیں جی یہ بتاؤ اس روزے میں ہے کیا، الگ الگ باتیں کرتے ہیں. تھوڑا سا فلسفہ سمجھا رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو عقل سے جاننا چاہتے ہیں وہ سمجھیں. انسان کو کہا گیا کہ اپنی عقل سے، فہم سے، جتنی تجھے سمجھ ملی ہے، جتنی تجھے عقل ملی ہے، دنیا کو دیکھ، پہچان، اپنے آپ کو پہچان. جب تجھے اپنی پہچان ہو جائے گی تجھے رب کی پہچان ہو جائے گی. اپنے اندر جھانک. علامہ اقبال جیسا شخص کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. زندگی کا سراغ چاہیے؟ جاننا چاہتے ہو کہ زندگی اصل میں کیا ہے؟ اپنے من میں ڈوبو. کیا مطلب؟ اندر جھانکو. جب تم اپنے آپ کو پہچان لو گے تمہیں زندگی کا راز سمجھ آ جائے گا. انسان کی تمام زندگی کو آپ 100 سال کے بندوں کی تاریخ سمیٹ کے حساب لگانے بیٹھے تو آپ کہیں گے انسان کی 2 بنیادی ضرورتیں ہیں. کتنی؟ 2.
کیوں انسان کامیاب ہوتا ہے، کیوں انسان ناکام ہوتا ہے، بدبختی کیسے آ جاتی ہے، انسان کی خواہشات کیسے، یہ تمام بحثیں آپ کریں گے تو آپ کو لگے گا انسان کی دو ضرورتیں ہیں، کھانا اور پینا، کھانا پینا۔ تیسری کو بھی اگر ضرورت بناتے ہیں تو میں اس کا ذکر اس وقت نہیں کر رہا ہوں، اشارہ کر دوں گا، صرف اشارہ کروں گا، عورت مرد کا تعلق، ٹھیک ہے، اتنا اشارہ کر دیا میں نے۔ کچھ لوگ اس کو بھی ضرورت کہتے ہیں۔ ضرورت کیا ہے، سہولت کیا ہے؟ کاش کہ یہ دو لفظ ہم سمجھ لیتے، آسانی اور ضرورت۔ سہولت آسانی کو کہتے ہیں، جو سہولت ہے اس کو ضرورت بنا لیتے ہیں تو ہم اپنا نظام بگاڑتے ہیں۔ شاید آپ کو اتنی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے جو کام اصلی طریقے سے کرنا ہے شارٹ کٹ کروں گا تو کام تو ہو جائے گا، نظام بگڑے گا یا نہیں؟ یار مجھ سے 2 روپے لے لو، ذرا پہلے کرا دو۔ آپ نے کیا نا، اس نے دوسرے کو روکا، آپ کا کام کر دیا، اگلے نے دیکھا 2 میں ہوا، اس نے 3 دیے، دوسرے پیچھے ہوتے گئے، ان کے کام ہوتے گئے، نظام بگڑا یا نہیں بگڑا؟ بس یہ بات یاد رکھنا، یہ ہم خود بگاڑتے ہیں۔ ہم نے جب یہ بات جان لی کہ ہماری بنیادی ضرورتیں 2 ہیں، صرف کھانا اور پینا، تو اب خود ساختہ، خود بنائی ہوئی ضرورتوں کی نفی کرنے کے بعد، ان کو گھٹا دینے کے بعد، حقیقی ضرورتوں کا دائرہ ہم نے 2 لفظوں میں سمیٹ دیا، کھانا اور پینا، جس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد کی تمام ضرورتیں، یہ جتنی بھی لسٹ آپ بنا لیں، وہ انہی چند لقموں، چند گھونٹوں کے ارد گرد گھومتی نظر آئیں گی۔ اب آپ کو میں نے بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، پانی چلو میں ہاتھ سے بھی پی سکتے ہیں یا نہیں؟ آواز، مہنگے سے مہنگا گلاس کیوں خریدا جاتا ہے؟ یہ جی پلاسٹک کا ہے، یہ اسٹیل کا ہے، یہ مٹی کا ہے، یہ چینی کا ہے، جی یہ فلانے مٹیریل کا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے؟ اچھا، چنے کھا کے بھی میں پیٹ بھر سکتا ہوں یا نہیں؟ اونچی روٹی اور پیاز سے بھی پیٹ بھر سکتا ہوں یا نہیں؟ اونچی، یہ طرح طرح کے برتن، جی یہ چھری ہے، یہ کانٹا ہے، یہ چمچ ہے، یہ میٹھے کا چمچ ہے، یہ چائے کا چمچ ہے، یہ چھوٹی پرچ ہے، یہ بڑی پرچ ہے، یہ بڑی پلیٹ ہے، یہ جناب باؤل ہے، یہ پیالہ ہے، یہ اتنی قسم کے برتن کیا واقعی ہماری ضرورت ہیں؟ بڑی مہربانی، جسم ڈھانکنا ہے مجھے، ڈیزائن بنانا ضرورت ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کوئی طرح طرح کے بٹن ہوں، دھاریاں لگی ہوں، یہ ڈیزائن بنا ہو، وہ ضرورت ہے؟ یہ ہم نے خود پھیلایا ہوا اپنا دائرہ۔ میں نے بنیادی بات کی نا، عقل والے بہت کہتے ہیں جی کیوں، تو مجھے بتاؤ، اصل ضرورت کھانا پینا ہے، یہ اتنے سارے نخرے ہم نے خود کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ اونچی، کون ہے مجھے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مادیات کی کثافتیں، یہ دنیا میں بہت زیادہ انوالو ہو جانا، اپنے آپ کو اس میں بہت لگا لینا، مجھے دکھاؤ کون ان سے بے نیاز ہے، دیکھنا چاہتا ہوں۔ بڑے دعوے کرنے والے لوگ آتے ہیں، کون بے نیاز ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں نظر آتے۔ آپ کہیں گے پیر مولوی ان کو زیادہ ضرورت ہے، ان کے پاس نئے ماڈل کا فون ہوگا، نئے ماڈل کی گاڑی ہوگی، ان کے جناب آسائشیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو اللہ والے آج کل کے پیر، آسائشوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے؟ پوچھ رہا ہوں، محنت کے عادی ہیں؟ پوچھ رہا ہوں،
وہ ساری رات مسلح پہ ایک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے محنت کرنے والے آج ویسے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، یہ انسان سہولتوں کا عادی ہو گیا، خواہشات کا غلام ہو گیا، اس نے اپنے گرد اپنے چیزیں بنا لی، مجھے یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ اس کی ضرورتیں۔ اب جب ضرورتوں کی تکمیل کرنی پڑی تو لازمی بات ہے جھوٹ بولنا پڑا، غلط منافع لینا پڑا، غلط کام کرنا پڑا۔ تو میں نے اپنی غذا خود خراب کی یا نہیں کی؟ اونچی۔ اب یہ انسان خواہشات کے دلدل میں، خواہشات کی دنیا میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ حرص و ہوا سے اس کو کیسے پاک کریں؟ اللہ تعالی کی طرف سے اس انسان کو کہا گیا تھا روحانیت میں ترقی کرنی ہے، تم نے رب کی طرف آنا ہے، دنیا میں جاؤ، دنیا برتنے کے لیے ہے، دنیا پیار کرنے کے لیے نہیں۔ مگر اس نے آ کے دنیا میں دل لگا لیا، تو اس کا دل وہاں سے ہٹانے کے لیے کوئی عمل تو ہونا چاہیے تھا، روزے فرض کر دیے گئے۔ تھوڑا سا اس کو بہت پھیلا سکتے ہیں، آپ دیکھیں بہت پھیلایا جا سکتا ہے، لیکن سمجھ کے لیے آسانی ہو گئی۔ تمام مذاہب میں آپ کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پاکیزگی اختیار کرو، کہتے ہیں کھانا پینا کم کرو، یہ کرو، تو ہاں کم سوو، کم بولو، کم کھاؤ، یہ ہر کوئی کہتا ہے۔ تقلیل کلام، تقلیل منام اور تقلیل طعام۔ کلام بھی کم بولو، زیادہ بولو گے مصیبت میں آؤ گے، کم سوو، زیادہ سوو گے اپنا نظام بگاڑو گے، اسی طرح کم کھاؤ، زیادہ کھاؤ گے تو مستیاں کرو گے، پھر جتنا کھاؤ گے مستی چڑھے گی، اس کا نتیجہ آئے گا۔ تو یہ سکھایا جاتا ہے۔ ایک چیز آج لوگوں کی سمجھ میں آئی، رب نے ہماری سمجھ سے پہلے ہی فرما دیا میں مہینہ روزے فرض کروں گا، رکھ لینا، اس میں تمہارے لیے بہتر ہے، آسانی ہے، کچھ مشکل۔ اونچی۔ اچھا مجھے بتاؤ، محبت کرنے والے ذرا بتائیں، ان کو اصل قوت دوا سے ملتی ہے، محبوب کو دیکھنے سے ملتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ محبوب کے دیکھنے سے جو خوشی اور قوت ملتی ہے وہ دوا سے؟ یہ وہ عمل ہے جس سے رب کو دیکھو گے۔ کیوں فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ کتنی؟ ایک تو افطار کے وقت، دوسری اللہ سے ملاقات کے وقت۔ تو یہ روزہ رب سے ملا دے، تو بتائیں پھر اس میں دلچسپی ہونی چاہیے یا نہیں؟ اچھا خالی بھوکا رکھا ہوتا نا کہ بھوکے رکھے کنارے پہ بیٹھ جاؤ تو آپ کو تکلیف ہوتی بھوک کی وجہ سے، کچھ کر نہیں سکتے، ذکر کرو، قرآن پڑھو، نیکی کرو۔ یہ نہیں کہ دنیا کے باقی کام چھوڑ دیے ہیں، صرف خالی بٹھا دیا جاتا کہ جی یہاں بیٹھنا ہے بھوکے، وہ مشکل ہوتا۔ اللہ نے آسانی کر دی، اور میں ایک سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، میں نے ابھی حدیثیں مسائل بتانے، یہ صرف آپ کی سمجھ کے لیے۔ بچہ لکھتا ہے یا بچے کو جب لکھنا سکھاتے ہیں آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں؟ اس کو قلم دے دیں وہ تو سیدھی سیدھی لکیریں مارے گا، آپ ہاتھ پکڑ کے خود لکھواتے اور کہتے دیکھو کتنا اچھا لکھا ہے۔ اس نے لکھا ہے یا آپ نے لکھا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ بچے کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے لکھوایا، تعریف بچے کی کر رہے ہیں بلا تشبیہ۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرے بندے کیسے روزہ رکھ رہے ہیں، کیسے نماز، اس کی مہربانی سے رکھ رہے ہیں، وہ خود تعریف فرما رہا ہے۔ کوئی سمجھے تو غور کرے، اگر فرشتوں کے سامنے اللہ تعریف فرماتا ہے تو کیا مطلب؟ اللہ فرشتوں کو بتاتا ہے دیکھو یہ وہی ہیں جن کے لیے تم کہہ رہے تھے فسادی ہوں گے، خون بہائیں گے، دیکھو میرے لیے روزہ رکھ رہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں روزہ کہاں ہوتا ہے؟ اونچی کہہ دیں، منہ میں کہہ دیں، کہاں ہوتا ہے؟
منہ میں. منہ کس کے ہاتھ میں؟ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے. تو جس کا قبضہ ہو وہ شفیق اور مہربان نہ ہو تو نقصان کا احساس ہوگا، اور اگر وہ مہربان ہو تو نقصان کا احساس نہیں. روزہ اس کی عطا سے رکھ رہے ہیں، وہ سارے کام میں مدد بھی دے رہا ہے اور انعام بھی دے رہا ہے. میں نے کہا نا، میں جس طرح بھی سوچوں اس روزے میں رب کی رحمتیں ہی رحمتیں نظر آتی ہے. اور میرا عمل تھوڑا سا، میں ڈاکٹر کے کہنے پہ 3 دن بھوکا رہ لیتا ہوں، کچھ نہیں کھاتا، پانی بھی نہیں پینے دیتے، میں شکایت نہیں کرتا. یہاں رب تعالی میرے لیے انعام کا وعدہ، اپنی ملاقات کا وعدہ، رحمتوں کا وعدہ. تو پھر بے روزہ دار کو شرم آنی چاہیے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. وہ آسانی کا وعدہ کرے، یہ تنگی محسوس کرے، تو پھر اس نے روزے کی، رب کی، ایمان کی قدر اونچی. بغیر نیت کے کھانا پینا روک دینا اختیاری، اس لیے بے صبری ظاہر کرتے ہیں. ویسے سارا دن نہیں کھایا تو کوئی بات نہیں، یہاں چونکہ ارادہ کر کے اختیاری طور پر بھوکے رہ رہے، شکایت کر رہے. ویسے ہوتا ہے نا سارا دن، یار میں صبح سے کچھ نہیں کھایا. اکثر دن ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بڑے مزے سے گزار لیتے ہو، شام کو جا کے کھاؤ، کوئی بات. یہاں اپنا ارادے سے چونکہ کر رہے ہیں تو اس میں بنا شکایت ہو رہی ہے، بھوکے رہنا پڑ رہا ہے. ارے محبت والا نفع سے بے نیاز ہوتا ہے. محبوب کو چاہنے والا تو کہتا ہے پاؤں نہ پاؤں جستجو کرنا میرا شوق ہے، حاصل ہو یا نہ ہو کم از کم آرزو تو کرتا ہوں. اور یہاں کیا ہے؟ نہیں جی یہاں کیا ہے؟ نہیں جی پہلے بتاؤ ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ کسی کہنے والے نے بہت بہترین شعر کہا ہے، صرف سنا رہا ہوں. آزمودم عقل دور اندیش را، بعد ازیں دیوانہ سازم خیش را. غالباً علامہ اقبال کا ہے اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے. کیا مطلب؟ میں نے عقل کو بہت آزمایا، یہ بہت دور تک دیکھتی ہے، میں نے اس کو بہت آزمایا، اچھی طرح آزما کے میں نے خود کو دیوانہ بنا لیا. میں نے کہا عقل مجھے تیری ضرورت، پہلے اس کو میں نے خوب پرکھا ہے، آزمایا ہے، مگر مجھے اس میں کوئی مزہ نہیں آیا. میں نے محبوب کے جلوے دیکھے، میں نے عقل سے کہا تو اپنا کام کر، میں تو یہی مست رہوں گا. دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے. یہ انسان جب مکہ جاتا ہے سلے ہوئے کپڑے چھوڑ دیتا ہے، تو اس نے چادریں لپیٹی ہوئی ہیں، ایک عمارت کے گرد گھوم رہا ہے، پانی ہے کبھی سر پہ ڈالتا ہے کبھی پیتا ہے، کوئی دیکھے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ کر کیا رہا ہے؟ تو سن لو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے. اس کو تم دیوانہ سمجھ رہے ہو، تمہیں اس کی ادائیں نظر آ رہی ہیں، مگر جس کے عشق میں یہ کر رہا ہے، جس محبوب کے لیے یہ کر رہا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے، اس کی مہربانی ہے. تمہیں تو یہ دیوانگی لگ رہی ہے، مگر اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی حقیقت. تو روزہ رکھنے والوں، روزے کو مذاق نہ سمجھو، روزے کو کوئی ہلکا نہ سمجھو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کا شکر اس نے ہمیں دیا ہے، وہ نہ دیتا ہم کہاں سے لاتے یہ انعام. آپ لوگوں کا حال تو وہی ہے نا، وہ بچڑا مسجد میں گھس گیا تو مولانا صاحب ناراض ہو گئے، مسجد کا خیال نہیں کرتے ہو. دیکھو وہ قصائی کہنے لگا یہ بے زبان ہے، کبھی میں آیا ہوں، بے زبان ہے آگے، کبھی میں آیا ہوں. ہمارا حال وہی ہوا ہے. وہ خادم و آقا
میں نے آپ کو سنایا تھا مولانا روم نے لکھا ہے خادم و آقا جا رہے تھے, نماز کا ٹائم آ گیا, خادم نے کہا مجھے اجازت دے میں نماز پڑھ لوں. اس نے کہا ٹھیک ہے تم نماز پڑھ, میں بازار گھومتا ہوں. وہ نماز پڑھنے گیا, لوگ نماز پڑھ کے نکل آئے, یہ بازار سے نکلا کہ بھی آتا ہوگا ابھی. وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا تو آ کیوں نہیں رہا, باہر کیوں نہیں آ رہا, کس نے روکا ہے تجھے؟ تو خادم نے اندر سے جواب دیا جس نے تجھے اندر آنے سے روکا وہی مجھے باہر آنے سے روک رہا ہے. یہ شکر کرو جن کو توفیق ملی ہے, خوش دلی, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت ہم کو عطا کی ہے. میں نے صرف اتنی باتیں کی, وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی کیا ہوگا, یہ صرف ان کا جواب, حالانکہ ضرورت نہیں. محبت والا کہتا ہے میرے رب کا کہنا ہے بس ختم, مجھے کسی دلیل کی ضرورت, کسی عقلی توجیہ کی ضرورت. اونچی سجدہ رب سے قریب کرتا ہے, گناہ رب سے دور کرتا ہے. تو ہم اگر سجدے زیادہ کر رہے ہیں اس مہینے میں تو رب سے قریب ہو جائیں گے. تو جو رب سے قریب ہو جائے اس کی عید ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب سمجھے عید کا فلسفہ. تو ہم نے رب سے قریب ہونا ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.